جگ موہن نے یہ خط اسپیشل پوسٹ کے ذریعے بھیجا۔ اسمبلی توڑنے کی تجویز اسے راہ نے دی تھی اور یہ کشمیر پر جگ موہن کی گرفت مضبوط کرنے کا ایک اور راستہ تھی۔ ویسے بھی اسمبلی کی موجودگی میں گورنر کو فاروق عبداللہ کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ جگ موہن نے خط بھیجنے کے بعد لیفٹیننٹ جنرل زکی کو فون کیا۔ زکی، اس کا لہجہ خشک تھا، میں چاہتا ہوں کہ گھر گھر تلاشی کی مہم زیادہ سختی سے شروع کی جائے، اگلے جمعہ کو کرفیو کا وقفہ نہ دیا جائے، اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو اسے سانس لینے کی مہلت نہیں ملنی چاہیے۔ جگ موہن کا خط ابھی دہلی پہنچا بھی نہیں تھا کہ پوری وادی میں یہ اطلاع پھیل گئی کہ کٹ پتلی اسمبلی توڑی جا رہی ہے، تاکہ گورنر کے اختیار کو چیلنج کرنے کا موہوم سا خدشہ بھی ختم ہو جائے۔ اسی کے ساتھ کشمیر کے گلی کوچوں میں 11 فروری کو یوم مقبول بٹ منانے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ مقبول بٹ کو 11 فروری کی ملجگی صبح پھانسی دی گئی تھی اور کشمیرین کا یوم شہادت ہمیشہ بھرپور انداز میں مناتے تھے۔ JKLF کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ اشفاق مجید وانی پورے سری نگر میں برق بن کر بھارتی غاصبوں پر گرنے لگا۔ ہیبا قتل کے کشمیری پنڈت ستیش ٹکو کا قتل پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اب JKLF نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ بھارت سے ساز باز کرنے والے کسی بھی شخص کے لیے کشمیر میں جگہ نہیں۔ لال ٹپلو، PN بھٹ اور NK گانجو کے پراسرار قتل کی وارداتیں پنڈتوں کو ہراساں کر چکی تھی۔ اب ستیش ٹکو کے قتل کے بعد وہ بے حد خوفزدہ ہو کر جموں کی طرف نقل مکانی کرنے لگے۔ جگ موہن بھی یہی چاہتا تھا کہ گورنر کی حکمت عملی یہ تھی کہ نقل مکانی کا یہ سلسلہ تیز کیا جائے، لہٰذا اس نے مقتول کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ مشیروں کو ہدایت کر دی کہ ہیبا قتل میں استقبال کے انتظامات کیے جائیں۔ جگ موہن کو یقین تھا کہ کم از کم ہندو برادری اس کا شاندار سواگت کرے گی، لیکن جب راج بھون کا قافلہ ہیبا قتل میں داخل ہوا تو وہ ہر طرف سناٹا تھا، خود مقتول کے گھر کے دروازے بند تھے۔ تبھی جگ موہن کو احساس ہوا کہ اس کے لیے کشمیر میں امید کی کوئی کرن نہیں۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ کشمیر کے آسمان پر چھائے ہوئے بادل کس قدر کالے ہیں۔ اسے ہیبا قتل میں سناٹے سے خوف محسوس ہونے لگا، یوں لگا جیسے ابھی کوئی دستی بم آئے گا اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ ستیش کے مکان میں گورنر کے بیٹھنے کے لیے کوئی معقول انتظام نہیں تھا۔ اسے اس کا بھی بے حد احساس ہوا، لیکن تمام تر خوف کے باوجود، ہر قسم کی حد تک کے باوجود، اس نے وہی کیا جو کرنے آیا تھا۔ آپ جلد از جلد سری نگر چھوڑ کر محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ گورنر نے وہاں جمع خوفزدہ ہندوؤں کو مزید ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ جموں میں ہم آپ کے لیے ہر قسم کی سہولت فراہم کر رہے ہیں، راشن پانی کے علاوہ رہنے سہنے کا بندوبست بھی کریں گے۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ عاصم اس وقت لال چوک کے ایک مکان میں تھا اور اسے یقین تھا کہ سکندر اپنے سیف ہاؤس میں ہوگا، لیکن رات کے اس پہر سکندر کو دروازے پر دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر ہی پھول گئے تھے۔ میں پیدل چل کر آیا ہوں جانے برادر، سکندر نے چادر ایک طرف پھینک کر جواب دیا۔ بس بس، عاصم کے تیور دیکھ کر اس نے ہاتھ اٹھا دیا۔ کوئی اعتراض نہیں کرو گے؟ میں ایریا کمانڈر کی اجازت سے آیا ہوں۔ ٹیپو تمہیں اس طرح گھومنے پھرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا، عاصم نے خشک لہجے میں کہا۔ اسے بھی علم تھا کہ تمہاری تصاویر تک پولیس کے پاس ہیں، فوجی کتے تمہاری تلاش میں ہیں اور میری بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ نہیں، عاصم بے اختیار ہنس کر اسے گلے لگا لیا۔ تمہارے جسم سے بو نہیں مہک آتی ہے بھائی، اسی لیے بھارتی کتے ناکام رہیں گے، تم فکر مت کرو، سکندر نے عاصم کی پوچھ تھپ تھپاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بو کے ماہر ہیں، خوشبو کے نہیں۔ یہ تو سچ ہے، عاصم مسکرا کر بولا۔ کیا پیو گے؟ بہت عمدہ سی چائے۔ سکندر نے سگریٹ سلگا لیا اور پھر چائے پینے سے قبل دونوں انتہائی سنجیدہ موضوعات پر گفتگو کرنے لگے۔ 22 جنوری کی فائرنگ کے بعد ان کی پہلی ملاقات تھی۔ سکندر کے لال چوک میں آنے کی وجہ سے عاصم کو خود ہی اسی سے معلوم ہوئی۔ سکندر اس اہم ذریعے سے جو ذاتی طور پر ملاقات کے لیے آیا تھا، جس نے حریت پسندوں کے ایک اور گروپ کی تیاری کا انکشاف کیا تھا۔ تیاری سے مراد یہ تھی کہ یہ گروپ کنٹرول لائن پارک کے مقبوضہ وادی میں آنے کے لیے پوری طرح منظم ہو چکا ہے۔ عاصم کو سری نگر میں سیاسی شعبے پر بھرپور کنٹرول حاصل ہو گیا تھا، لیکن مجاہدین کی آمد کی امور ابھی تک سکندر کے پاس تھے۔ ان کی اطلاع یہ ہے کہ آج کسی وقت ایک گروپ کا اہم اجلاس آس پاس ہی ہو رہا تھا اور اس میں میری شرکت ضروری ہے۔ سکندر نے چائے کی چسکی لے کر کہا۔ وہ مجھے تمہارے ہی مکان سے لے کر جائیں گے، کیپٹن دانش خوش بھی موجود ہوگا۔ وہ پغمان اور خوض سے مجاہدین کی کنٹرول لائن کے لیے روانگی کے تمام بندوبست کر کے ہی آیا ہوگا۔ یقیناً، عاصم نے دھیرے سے کہا۔ ویسے برادر، سری نگر والے بہت بہادر ہیں، بہت جیوٹ اور دلیر۔ انہیں جب یہ اطلاع ملے گی کہ افغانستان میں عسکری تربیت لے کر کشمیری نوجوان واپس آ رہے ہیں تو وہ خوشی سے دیوانے ہو جائیں گے، اور انہیں دیوانگی سے بچائے رکھنا ہمارا کام ہے۔ عاصم، دیوانگی المیوں کو جنم دیتی ہے، ہر کام حکمت عملی کے تحت ہونا چاہیے۔ درست، اسی لیے تو کہتا ہوں تم سرحد پار افغانستان جانے کا ارادہ ترک کر دو، ہمیں یہاں کچھ فرزانے بھی تو درکار ہیں۔ آگے اسی پرانی بات پر سکندر مسکرا کر بولا۔ دیکھو دوست، ایک بات طے ہے کہ میں خونی لکیر پار کر کے اس طرف ضرور جاؤں گا
جہاں اشرف ڈار اور ایسے ہی دوسرے دوست عسکری تربیت دے رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں ان کا شاگرد بن جاؤں۔ میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ جہاد میں ہر شخص کو ہر کام کے لیے تربیت یافتہ ہونا چاہیے۔ اوہ، تم نے کس کی یاد دلا دی، بڑا ظالم شخص ہے۔ شاعری نہ کرنے والا عاصم بھی اشرف ڈار کا نام سن کر تڑپ اٹھا۔ کوئی خیر خبر ہے ہمارے شیر کی؟ اس کا آخری خط مظفر آباد سے آیا ہے، شاید وہ خوف سے دوبارہ وہاں پہنچ گیا ہے۔ سکندر کی آنکھیں چمکنے لگی۔ سنا ہے کہ 1988 میں وہاں جو دوست بنا کر آیا تھا وہ سب کے سب کنٹرول نان پار کر کے مقبوضہ کشمیر میں لڑ رہے ہیں۔ اب نئے دوست بنا رہا ہے، ڈھیروں دوست۔ اس کے بارے میں جموں و کشمیر اخوان المسلمین کے چیف کمانڈر محمد یاسین بٹ نے کہا، کیا خوب کہا ہے کہ وہ سبقت کا شیدائی ہے، اور تحریک آزادی کشمیر بھی اسی کی خصوصیت کی بنا پر تربیت پانے میں سبقت لے گیا۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ، ضرب ہے کاری۔ میں نے سنا ہے کہ مظفر آباد کے بہت سے نوجوان تربیت لے کر وادی آنا چاہتے ہیں، عاصم نے پوچھا۔ ہاں، ان کی تعداد سینکڑوں ہزاروں میں ہے۔ ان میں مظفر آباد سے کراچی تک کے نوجوان شامل ہیں، لیکن حکومت پاکستان اس سلسلے میں کسی قسم کی مدد کرنے سے گریزاں ہے۔ پاکستان آج اگر کنٹرول لائن کی طرف سے آنکھیں بند کر لے تو مجاہدین کے لشکر یہاں پہنچنے لگے۔ پاکستان کی اپنی مجبوریاں ہیں برادر، یقیناً، سکندر نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ پاکستان کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ سرحد پار افغانستان کی سرزمین میں جو کیمپ لگے ہیں ان میں ایک شخص شمشیر خان کے بڑے چرچے سنے ہیں۔ سنا ہے کہ وہ بھی اسی طرف آ رہا ہے۔ شمشیر خان؟ سکندر کے چہرے پر مسرت اور رشک کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ تم جانتے ہو اس کا اصلی نام اور عمر کیا ہے؟ نہیں، عاصم نے کہا۔ اس کی عمر بمشکل 19 سال ہوگی اور اصلی نام ارشد بخاری ہے۔ سنگلاخ پہاڑوں میں جہاد کی عملی تربیت حاصل کر کے کندن بن چکا ہے۔ اشرف ڈار اور سید صلاح الدین اس کی بڑی تعریفیں لکھتے ہیں۔ ارشد بخاری شمشیر خان بن کر آزادی کے لیے اٹھنے والی برہنہ تلوار بن چکا ہے۔ بڑا زبردست نوجوان ہے وہ، موت کا تعاقب کرتا ہے۔ عین اسی وقت بلکہ سکندر کا جملہ مکمل ہونے سے قبل ایک زبردست دھماکہ سنائی دیا۔ یہ دھماکہ ایک انشورنس کمپنی کے دفتر میں ہوا تھا۔ وہ دونوں اچھل پڑے۔ دھماکہ سن کر عاصم نے گھبراتے ہوئے سکندر کی طرف دیکھا، لیکن لمحاتی رد عمل کے بعد اب سکندر بے حد پرسکون نظر آ رہا تھا۔ تم باہر جا کر دیکھو عاصم، کیا ہوا ہے یہ۔ اس دوران تم قدم باہر نہ نکالنا، وعدہ کرو۔ وعدہ، سکندر نے ہاتھ مار کر جواب دیا۔ لیکن سنو، اگر میں واپس تمہیں نہ ملوں تو یہ مت سوچنا کہ بھاگ گیا، یہ گرفتار ہو گیا۔ میں نہ ملا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دانش کے آدمی مجھے یہاں سے لے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تب پھر میں چلا، جلدی واپس آؤں گا۔ عاصم نے یہ کہتے ہوئے چادر اوڑھی اور تیزی سے نکل گیا۔ اسی لمحے زبردست فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگی، پھر کھڑکی سے شعلے بھی نظر آنے لگے۔ سکندر نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بالکل سامنے ایک گلی چھوڑ کر زبردست آگ لگی ہوئی تھی، شاید درجنوں دکانیں جل رہی تھی، اور المیہ یہ تھا کہ بہادر سیکورٹی کے چوکی کے سورما آتش زدگی کا شکار ہونے والوں کی دکانوں پر ہی فائرنگ کر رہے تھے۔ لال چوک میں پہنچنے والے عاصم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ بھارتی فوج آگ بجھانے کی کوشش کرنے والوں کو گولیاں مار رہی تھی۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے چوکی کی طرف قدم اٹھائی ہی تھی کہ لال چوک کا ایک جانا پہچانا ہندو نوجوان بھوپندر پوری دیوانوں کے سے انداز میں چلانے لگا، بند کرو یہ ظلم۔ اس کی آواز بڑی گرجدار تھی۔ کیوں مارتے ہو بے گناہوں کو؟ یہ ہتیا کر رہے ہو تم سب۔ بھارت کی سیوا نہیں، اس سے دشمنی ہے۔ یہ کہتا ہی بھوپندر پانی لانے کے لیے دوڑ گیا۔ ابھی وہ نلکے تک پہنچا ہی تاکہ گولیوں کی بوچھاڑ نے اسے جا لیا۔ وہ کئی گز تک دوڑتا چلا گیا، گولیاں اسے چھید چکی تھی۔ نل کے قریب پہنچ کر وہ گرا اور پھر اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ اس کے بالکل قریب گولیاں کھا کر گرنے والا شبیر احمد تھا، جس نے گولیوں کے جواب میں پتھر برسائے تھے۔ یہ منظر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سری نگر غلام عباس نے بھی دیکھا۔ اس نے محض ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں اور پھر نیچے کر لی۔ اب وہ کبھی سر بلند کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کے لوگ اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے جا رہے تھے اور وہ محض خاموش تماشائی ہی بنا رہ سکتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ بھوپندر اسے بہت عظیم لگا، بہت بڑا، بڑے مرتبے والا۔ عاصم واپس آیا تو گھر خالی تھا۔ میز پر پڑے ایک پرچے پر اسے معلوم ہوا کہ سکندر واقعی دانش کے ساتھ کیا ہے۔ اس پرچے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، دانش مندی سے کام کرتے رہو، ممکن اب ملاقات نہ ہو۔ وہ کرسی پر ڈھہ گیا۔ اس کا دل یہی کہہ رہا تھا کہ اب سکندر سے ملاقات ممکن نہیں ہوگی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ لال چوک میں دھماکے اور فائرنگ کے بعد دانش کا گروپ سکندر کو لے کر کہاں گیا ہوگا۔ وہ بھی وہاں پہنچ سکتا تھا، لیکن بات صرف ڈسپلن کی تھی۔ تنظیم نے سکندر کو منتخب کیا تھا، لہٰذا سکندر ہی نمائندگی کر سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل سے ہوک اٹھنے لگی، کیا دانش سری نگر میں موجود رہتے ہوئے بھی اس سے ملاقات نہیں ممکن؟
ابھی وہ سوچوں میں غلطہ تھا کہ اس کو وائرلیس پر اشارہ ملنے لگا۔ یس، محمد بن قاسم اسپیکنگ۔ عاصم نے آزردہ لہجے میں کہا، اوور۔ وہ کہاں ہے؟ یہ آواز زوبی کی تھی، گھونسلے میں نہیں۔ عاصم ایک طویل سانس لے کر بولا، خیریت تو ہے؟ یس، اوور۔ میرے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا؟ زوبی کے انداز میں بڑی حسرت تھی۔ نہیں، اس نے صرف کشمیر کے بارے میں باتیں کی ہیں۔ تم اس وقت اور اس سیٹ پر، مجھے تم سے صرف یہ کہنا تھا کہ کل خواتین سری نگر میں اقوام متحدہ کے ملٹری آبزرور آفس تک جلوس نکالنا چاہتی ہیں۔ زوبی نے تلخ لہجے میں اطلاع دی، تم سے تعاون کی درخواست کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے سن لیا، اور کچھ نہیں، اوور اینڈ آل۔ زوبی نے درست انداز میں جواب دے کر رابطہ منقطع کر دیا۔ عاصم کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ زوبی اس کے لیے ننھی سی بچی تھی، ضدی، ہٹ دھرم، انا پرست اور بے حد ذہین۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ سکندر اور زوبی ایک دوسرے کو کتنا چاہتے ہیں، لیکن اسے بھی یہ معلوم تھا کہ وائرلیس پر ضابطے پر وائرلیس پر زوبی کو ذاتی گفتگو کی اجازت نہیں دیتے۔ شاید اسی باعث بھی اس گفتگو کے دوران تلخ ہو گیا تھا۔ اشفاق اور ٹیپو نے غاصب بھارتی فوجیوں کا جینا دوبر کر رکھا تھا۔ دونوں کی ٹولیاں عقابوں کی طرح حملہ کرتی تھی اور پھر سری نگر کی گلیوں میں غائب ہو جاتی تھی۔ یاسر کا گروپ بھی بے حد فعال تھا۔ وہ یہ سب کچھ بھارتی مظالم کے جواب میں کر رہے تھے۔ 6 فروری کو بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے 3 افراد کو شہید کیا تھا، جس کے جواب میں درجنوں سرکاری عمارتوں پر بمباری کی گئی تھی۔ 7 فروری کو فوج نے سری نگر میں تلاشی کے دوران خواتین کو زد و کوب کیا تو تلاشی لینے والے دستے پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا، جس میں 6 فوجی زخمی ہو گئے۔ لال چوک پر آتش زنی کی واردات کا جواب ایک بارونق بازار میں گشت کرنے والے 2 فوجیوں کو قتل کر کے دیا گیا۔ اسی دوران ایک کلینک پر دوا لینے کے لیے آنے والے نوجوان کو بھارتی فوج نے گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ اس کے جواب میں 3 سرکاری بسیں خالی کر کے جلا دی گئی۔ اس گرل سکول پر دستی بم پھینکے گئے جہاں بھارتی فوجی کیمپ تھا۔ بارڈر سیکورٹی فورس نے 9 فروری کو نمائش گراؤنڈ سری نگر کی 21 دکانیں جلا کر تباہ کر دی۔ اگلے روز ایک خبر آئی کہ آزاد کشمیر کے جیلوں نے کنٹرول لائن عبور کر کے بھارتی چوکیوں پر پاکستانی پرچم لہرا دیے۔ یہ نوجوان نہتے تھے، بھارتیوں نے ان پر فائر کھول دیا، جس سے 7 نوجوان شہید ہو گئے۔ یوم مقبولیت کے موقع پر کشمیر میں کاروبار مفلوج ہو گیا۔ اسی روز بھارتی وزیر دفاع اور چیف آف آرمی سٹاف سری نگر ایئرپورٹ پر اترے تو کالے جھنڈے لہرا کر ان کا استقبال کیا گیا۔ پلوامہ، شوپیاں اور دیگر علاقوں میں 5 مسلمان یوم مقبول پر مناتے ہوئے شہید کیے گئے۔ 13 فروری کو سری نگر میں حریت پسند اور غاصبوں کے درمیان جھڑپ ہوئی، جس میں 6 افراد شہید ہو گئے۔ اس سے ایک روز قبل انٹیلیجنس بیورو کے ایک افسر کو قتل کیا جا چکا تھا۔ یہ شخص سکندر اور ٹیپو کی تلاش کرنے والی ٹیم کا سربراہ تھا۔ 13 فروری کو سری نگر میں 6 افراد کی شہادت کے بعد حریت پسند پیچھے ہٹے اور انہوں نے دوردرشن سری نگر کے اسٹیشن ڈائریکٹر لال کول کو قتل کرتے ہوئے قریبی چوکی پر حملہ کر دیا۔ لاسا کول کا قتل بی مینا کالونی میں اس کے گھر کے سامنے ہوا، جہاں فوجی دستے کے ساتھ کھڑا تھا۔ ان 2 بڑے افسروں کے قتل نے بھارتی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ چنانچہ وزیر داخلہ مفتی سعید اور وزیر اطلاعات پی او پندرا صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے خود سری نگر پہنچ گئے۔ بھارتی مظالم بڑھنے لگے، اب دیہات میں درندگی کا شکار ہونے لگے۔ ظلم کے خلاف جد و جہد بھی اسی انداز میں بڑھتی رہی۔ پھر جب 23 فروری کو کرفیو کا وقفہ آیا تو 5 لاکھ افراد نے نوجوانوں کے اغوا، قتل، گھروں کی تلاشی، مسلمانوں کی دکانوں کو نظر آتش کرنے کے خلاف فقید المثال جلوس نکالا۔ یہ جلوس 5 لاکھ نفوس پر مشتمل تھا۔ لاکھوں مظاہرین آزادی کے نغمے الاپ رہے تھے اور وقفے وقفے سے بھارت کے خلاف نعرہ بازی ہو رہی تھی، ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن، پاکستان، پاکستان، پاکستان۔ اسی روز اس جلوس میں وہ تاریخی اعلان ہوا جس نے جہاد کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا۔ اعلان یہ ہوا کہ آج، ابھی اور اسی وقت سے مقبوضہ کشمیر کا معیاری وقت پاکستانی وقت کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ یہ اعلان ہوتے ہی ہزاروں افراد نے گھڑیاں پاکستانی وقت کے مطابق ملا لی۔ پھر یہ اعلان ہوا کہ مقبوضہ کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہے، لہٰذا یہاں اتوار کو تعطیل ختم، آج سے ہفتہ وار تعطیل جمعہ کو ہوا کرے گی۔ وقت اور تعطیل والی قراردادوں پر فی الفور عمل شروع ہوتے ہی بھارتی غاصبوں کو درندگی اور بڑھ گئی۔ انہوں نے اگلے روز چراری شریف جانے والی ایک مسافر بس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 مسلمان شہید ہو گئے۔ یہ بس زائرین سے بھری ہوئی تھی جو حضرت شیخ نظر الدین کے مزار پر حاضری دینے جا رہے تھے۔ 26 فروری کو سری نگر اور اننت ناگ میں بموں کے دھماکے ہوئے۔ ایس ایس پی سری نگر کی سرکاری رہائش گاہ پر تعینات گارڈ نے ایک ہجوم پر فائرنگ کر دی، جس سے 2 افراد شہید ہوئے۔ اسی روز سکندر کے بارے میں مخبری کرنے والے ایک شخص کو حریت پسندوں نے گولی مار دی اور اسی روز 10,000 طلبہ نے سری نگر میں جلوس نکالا۔ سکندر اس جلوس میں شامل تھا۔ چناروں میں سلگنے والی آگ اب مزید تیز ہونے لگی۔ یہی وہ دن تھے جب بھارتی صحافیوں کے ایک گروپ نے سری نگر کا دورہ کیا۔
ان میں ویکلی آف انڈیا کے انورادھات بھی شامل تھی۔ انورادھا نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد جو مضمون لکھا اس میں کہا گیا تھا، جگ موہن کو خانہ جنگی کا سامنا ہے، عوام لوگ بھی فوج پر حملے کرتے ہیں، جگ موہن کو قتل کر دو کے نعرے زبان زد و عام ہیں، کشمیر کے لوگ اپنے مزاج کے اعتبار سے بے حد نفیس اور شریف ہیں، مگر حالات نے انہیں مشتعل کر ڈالا ہے، آزادی کا نعرہ مقبولیت اختیار کر چکا ہے، نوہٹا ہو یا بجپورہ ہر جگہ بھارت سے آزادی کی بات ہو رہی ہے۔ معزز سامعین حضرات، جد و جہد آزادی کشمیر کے ابتدائی دور کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔